رزق دولت کامیابی کی چابی، یہ وظیفہ زندگی بدل دے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر ہمیشہ اپنی برکتوں کا اور اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر رکھے، اور آپ کی تمام تر حاجات ضروریات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیشہ پوری ہوتی رہیں، اور کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بڑا پاورفل اور بڑا تگڑا وظیفہ ہے۔ اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فضل فرمائیں گے، آپ کی تمام تر ضروریات حاجات اس وظیفے کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو وظیفہ یہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ انتہائی پاورفل، طاقتور اور بہت ہی زیادہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کو بس آپ نے شروع کر دینا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہاں کہاں سے اللہ رب العزت کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ کیسے پوری ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ ہے ہی ایسا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفہ کون سا ہے، کس طریقے سے ہے، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے آپ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ عمل کی طرف کرنا کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، تلاوت قرآن پابندی کے ساتھ کرنی ہے، جتنی آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ، کم زیادہ یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہوگا، لیکن کرنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ صدقہ یہ بھی کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو 1 روپیہ کیجئے، 1000 رکھتے ہیں 1000 کیجئے، 50,000 رکھتے ہیں طاقت تو 50,000 کیجئے۔ یعنی جتنی آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، قوت ہے مالی طور کے اوپر، جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، اور صدقے کو اپنی زندگی کا ایک جز، ایک حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ بنا لیں گے تو یقین مانیں کبھی بھی آپ کے رزق میں تنگی کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اگر لوگوں میں بانٹیں گے بھی تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ صدقہ کرنے سے یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھیں۔ نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر یہ فرض ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے پر متوجہ ہوتی ہے تو پھر خود سوچئے کہ اس کو کیسے کیسے اللہ رب العزت کے حضور سے کیسے اچھے اس کے لیے فیصلے ہوں گے، اور اس کی ضروریات حاجات کس طریقے سے پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کام جو ہے نماز کی پابندی، یہ ہمیشہ کرنا ہے۔ وظیفہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن نماز آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے وقت مقرر کر لینا ہے، اگر آپ کر لیں گے تو سب سے بہترین چیز ہے، ورنہ آپ عصر کے بعد روزانہ اس عمل کو کر لیا کریں۔ اگر عصر کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر عشاء کے بعد کر لیا کریں، لیکن عصر کے بعد آپ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہے کر سکتے ہیں، رات کے وقت آپ کر لیں، صبح کے وقت آپ کر لیں، کسی بھی وقت آپ کر لیں۔ آپ نے جب بیٹھنا ہے، عصر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو بیٹھ گئے، اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 بار ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے: حسبی اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تسبیح ان کلمات کی، اول درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے،
پھر ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 بار استغفار کے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ناظرین کرام، ایک تسبیح آپ نے حسبی اللہ کی پڑھ لی، ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھ لیا۔ استغفار کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت حکمن فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رزق ملے گا، کھیتیاں ملیں گی، اللہ رب العزت کی نعمتیں، رحمتیں اس کے بدلے میں ملیں گی۔ اور استغفار تو ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا، خود بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی ذات تو وہ ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے پاک ہے، معصوم عن الخطا، لیکن پھر بھی آپ بھی استغفار کیا کرتے تھے، اپنی امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ترغیب کے لیے کہ میں اللہ کا نبی بھی استغفار کرتا ہوں تو تم تو گناہگار بندے ہو، تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ استغفار کو اوڑھنا بچھونا اگر ہم بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں سے رزق مل جاتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تسبیح دوسری تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، پہلی حسبی اللہ کی اور دوسری آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو آپ میں واضح کر دوں، آپ علیحدہ ایک ایک تسبیح پڑھیں گے، اکٹھا نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ نہیں کہ ان سب کو ملا کر آپ ایک کر لیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طریقے سے آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے 100 مرتبہ حسبی اللہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے درود شریف 11 مرتبہ شروع میں پڑھا تھا۔ حسبی اللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، تو اب آخر میں آپ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اپنے ذہن کے اندر آپ نے اپنے مقصد کو رکھنا ہے، وہ مقصد کوئی بھی ہے، یہ صرف رزق کے ساتھ یہ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ ہر زندگی کے ہر مسئلے کے ساتھ یہ جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی حاجت، کسی بھی ضرورت کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اور آپ کو ضرور اس میں کامیابی ہوگی، ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔